بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال مکہ مکرمہ میں ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا، جس کے بعد اس کا حیرت انگیز انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال خانہ کعبہ میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ ابرہہ یمن حبشہ کا ایک عیسائی حاکم تھا۔ اس نے شہر سنا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ جانے کے سنا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ لیکن قریش مکہ کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، چنانچہ قریش کا ایک قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں آپے سے باہر ہو کر سنا کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر وہاں نجاست پھیلا دی اور سارے گرجا گھر کو گندا کر دیا، جس کے بعد ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے طیش میں آ کر خانہ کعبہ کو گرا دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا سارا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابرہہ کے اس لشکر میں کئی سارے ہاتھی تھے اور ان کا سردار ایک بہت بڑا کوپیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سارے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے جو خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے سردار بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے تو ابرہہ نے ان کی تعظیم کی اور ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ تم میرے اونٹوں کو واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ تعجب سے کہنے لگا کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لایا ہوں جو تمہارے باپ دادا کا ایک بہت ہی مقدس مقام ہے، اور تم نے مجھ سے بجائے اس کے بارے میں بات کرنے کے صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اسی لیے صرف اونٹوں کا ہی مطالبہ کر رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ ان کی یہ بات سن کر چونک گیا اور ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے تمام اہل مکہ کو کہا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر جا کر پناہ لے لو، اور سارے قریش مکہ نے ان کی اس بات پر عمل کیا اور سارا مکہ خالی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعائیں مانگی، اور اگلی صبح ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا جو خود ہاتھی پر سوار اپنے لشکر کے درمیان موجود تھا۔ جیسے ہی اس کا لشکر خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، اس کے ہاتھیوں نے اپنے قدموں کو آگے بڑھانے سے روک لیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر ہاتھی والوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ وہ لوگ ان ہاتھیوں کو دوسری جانب چلاتے تو ہاتھی چل پڑتے، لیکن جیسے ہی کعبہ کی طرف ان کا رخ موڑتے ویسے ہی وہ ہاتھی رک جاتے اور بیٹھ جاتے۔ اتنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر جن کا نام ابابیل تھا بھیج دیا، جو کئی کئی دن تک آسمان میں لگاتار اڑ سکتے ہیں، اور ہر ایک پرندے کے پاس تین تین کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں۔ ابابیل کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر ایسی زور کی سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ ابابیل کی کنکریاں تو بہت چھوٹی تھی لیکن وہ عذاب الہی کے پتھر تھے، اور جب پرندے ان پتھروں کو گراتے تو وہ کنکریاں ہاتھی سواروں کے سر سے نکل کر ان کے جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن میں چھید کرتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور خانہ کعبہ بحفاظت محفوظ رہا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورۃ الفیل رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا، اور اس نے ان پر ہر سمیت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھر انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی طرح کعبہ شریف کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی نہ کعبہ شریف کو گرا سکتی ہے اور نہ قرآن مجید کو مٹا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جس سال یہ واقعہ پیش آیا تو سارے اہل عرب اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے کے کچھ روز بعد ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پوری کائنات خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا، پیر کا دن 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو ساری کائنات ایک نئی صبح کی شروعات کرنے کو تھی۔
چاروں طرف پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ عرب میں بہار کا موسم تھا جب پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف بس ہریالی ہی ہریالی رہتی ہے۔ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے ابرہہ کی فوج کا عبرتناک واقعے کو آج 55 دن گزر چکے تھے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور حضرت بی بی آمینہ کو ہلکا سا درد ہوا تو وہ سمجھ گئیں کہ آج ان کے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بی بی آمینہ کے ساتھ رہنے کے لیے کہا، کیونکہ آج عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی اور چاند بھی بادلوں میں جا کر کہیں چھپ گیا۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پاس چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے بیٹے بی بی آمینہ کے گھر کے باہر ہی بیٹھے رہے تاکہ اگر کوئی مشکل ہو تو وہ فوراً مدد کے لیے انتظام کریں۔ اور جیسے ہی حضرت بی بی آمینہ کو درد تھوڑا سا تیز ہوا تو انہوں نے حضرت شفا کو آواز لگائی، جس کے بعد پورے آسمان میں نور ہی نور پھیل گیا۔ خانہ کعبہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے روشن ہو گیا اور سارے بت خود بخود گر کے ٹوٹ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے فرشتوں کو زمین پر بھیجا، جس سے ہر اندھیرا اجالے میں بدل گیا۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہونے ہی والی تھی تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، اور میں نے چند ایسی لمبی عورتوں کو دیکھا جیسے وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں، اور میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے ہوا میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ پھر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سارا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہو گیا اور چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور ساری کائنات خوشی سے جھوم اٹھی۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے، جنت کی حوریں اپنے اپنے محلوں سے نکل آئیں اور عطر برسانے لگی اور پورا عرش خوشی سے جھومنے لگا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے اور انہیں کعبہ شریف کے اندر سے یہ آواز آئی کہ قد جاءکم رسول اللہ، یعنی تمہارے پاس تمہارا رسول تشریف لایا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ کے اندر گیا تو دیکھا کہ سارے بت منہ کے بل گر پڑے، اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ پھر جب میں بی بی آمینہ کے گھر گیا تو وہاں دیکھا کہ سارا گھر نور سے روشن ہے اور گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو دائی شفا فرماتی ہیں کہ اے عبد المطلب، مبارک ہو، عبداللہ کے گھر ایک نورانی بیٹا پیدا ہوا ہے جو اس دنیا میں پاک و صاف آیا ہے، اور اس بچے کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی اور اس بچے کی ماں پیٹ سے ہی ختنہ ہو چکی تھی۔ حضرت شفا بڑی حیرت سے یہ سب حضرت عبد المطلب کو بتا رہی تھی کہ کیسے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے بعد ایک طرف لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھٹکے سے کروٹ ہو گئے اور گھٹنے ٹیک کر سجدہ کرنے لگے، پھر سیدھے ہو کر اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ یہ سب سن کر حضرت عبد المطلب بہت خوش ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر انہوں نے دائی شفا سے کہا کہ مجھے میرا پوتا لا کر دو، اور جیسے ہی حضرت عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچاؤں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو خوشی سے حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس قدر خوبصورت اور نورانی چہرے والا بچہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی نے ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، آپ کو بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی سے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ پھر حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو گود میں لیے خانہ کعبہ کی طرف چلنے لگے اور سارے مکہ والے بھی خوشی کے ساتھ عبد المطلب کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبہ شریف کے پاس پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے ایک بہت بڑا انسان بنانا، کیونکہ وہ ابھی اس بات سے انجان تھے کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جن کے خاطر اس پوری کائنات کو بنایا گیا، جن کو مکہ کی زمین سے عرش پر لے جایا گیا اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا گیا، جن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا اور آسمان پر تہلکہ مچ جاتا۔ سبحان اللہ۔ پھر عبد المطلب نے کعبہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر یہ دعا مانگی اور اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کے قابل۔ جیسے ہی اہل مکہ والوں نے یہ نام سنا تو حیران ہو گئے اور حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ اے عبد المطلب، یہ کیسا نام ہے جو تم نے اپنے پوتے کا رکھا ہے؟ ہم نے تو آج تک ایسا نام کبھی نہیں سنا ہے۔
تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تم میرے اس پوتے کی شان کو نہیں سمجھ سکتے، وہ دوسرے بچوں سے بالکل الگ ہے اور اسی لیے اس کا نام بھی سب سے الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا مانگی تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ ایک پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو اس دنیا میں کفر و شرک کا خاتمہ کرے گا اور پوری دنیا میں روشنی پھیلائے گا۔ اس مبارک بچے کی آنے کی خبر ہر نبی اپنی اپنی زندگیوں میں اپنی امتوں کو دیتے رہے، جن کا نام آسمانوں پر محمود ہے، تورات میں موید ہے، زبور میں ہادی ہے، انجیل میں احمد ہے اور قرآن مجید میں طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی پیارے پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا ہے۔ یہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ، جن جیسا نہ کوئی اس دنیا میں پہلے آیا ہے اور نہ آئے گا، اور جن جیسا کسی ماں نے نہ پہلے جنم دیا ہے اور نہ ہی جنم دے گی، جس کی شان سب سے اعلیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ یا اللہ، ہم امت مسلمہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ الحمدللہ۔ جس صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دن ایک یہودی عالم مکے میں پہاڑی پر چڑھ کر زور زور سے کہنے لگا کہ اے قوم قریش، کیا تمہارے یہاں آج کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہودی کہنے لگا کہ قریش میں جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس ستارے کے بارے میں ہمیں بتایا تھا وہ ستارہ کل رات طلوع ہو چکا تھا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کی نشانیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیم پیدا ہونا، ان ساری چیزوں کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے تھے وہ اپنی اپنی قوموں کو اللہ کے ان آخری نبی کے آنے کی خبر دیتے رہے۔ یہودیوں کے علماء کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ستارہ طلوع ہونے کے بارے میں بتایا تھا اور کہا کہ جب وہ ستارہ طلوع ہوگا تو اس وقت کائنات کا آخری نبی پیدا ہوگا۔ پھر اس یہودی عالم نے بڑے ہی افسوس کے ساتھ اپنی ساری قوم کے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ اے بنی اسرائیل، نبوت تمہارے گھر سے رخصت ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے تھے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہی سارے نبیوں کو پیدا فرمایا جو بنی اسرائیل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ختم کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سب سے اعلیٰ قبیلہ قبیلہ قریش میں، سب سے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم میں اور سب سے اعلیٰ گھرانہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جس پر یہودیوں نے نعوذ باللہ بہت اعتراض کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور ان کے سوا اللہ تعالیٰ کسی اور قوم میں نبی نہیں بھیجیں گے۔ اسی لیے تب سے لے کر آج تک یہودی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں اور نعوذ باللہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، اور ابھی تک وہ اپنے آخری نبی کے انتظار میں ہی ہے جس کو وہ اپنا مسیحا کہتے ہیں، جو مسلمانوں اور نصرانیوں کے لیے دجال ہے۔ بہرحال جب اس یہودی عالم نے اپنی قوم کو یہ خبر سنائی کہ آخری نبی ہماری قوم میں سے نہیں ہے بلکہ قریش مکہ کی قوم میں سے ہیں، تو سارے یہودی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی غرض سے قریش مکہ میں ستارہ طلوع ہونے والی رات کو جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ان سب کے گھروں میں جا کر بچوں کو دیکھنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے جسم پر مہر نبوت ہوگی اور وہ ایک یتیم ہوگا، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا ہے۔ لیکن وہ یہودی یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور مددگار خود اللہ سبحانہ و تعالی ہیں۔ ادھر اہل مکہ میں یہ رواج تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے شہر کی آب و ہوا سے دور صحرا یعنی دیہات میں بھیج دیتے، جس کی دو وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ شہر مکہ میں لوگ بہت زیادہ تعداد میں باہر سے آتے رہتے تھے، تجارتی قافلے آتے تھے جس میں لوگ بیمار وغیرہ بھی رہتے تھے، اسی لیے اہل مکہ شہر کی آب و ہوا کو ایک نومولود بچے کے لیے محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو بچہ صحرا یعنی دیہات میں اپنی عمر کے شروعاتی سال گزارتا ہے اس کی زبان بالکل فصیح عربی ہوگی اور اس میں شہری زبان کی طرح غلطیاں نہیں پائی جائیں گی۔ تو یہ دونوں وجوہات تھی جس کی وجہ سے لوگ اپنے نومولود بچوں کو دودھ پلانے کے لیے صحرا بھیج دیتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وجوہات کی بنا پر صحرا بھیجا گیا تھا۔
جیسے ہی بنو سعد کے قبیلے سے دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا تو انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جن میں بچے پیدا ہوئے، اور ان میں سے کئی دائیاں حضرت بی بی آمینہ کے گھر بھی آئیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا تو وہ اس خیال سے انہیں اپنے ساتھ نہیں لے گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے کیا ملے گا۔ اس طرح بہت ساری دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہیں کیا، اور کرتی بھی کیسے، کیونکہ یہ سعادت تو حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو انہیں پتا چلا کہ ساری عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہی بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور کوئی بچہ بھی اب باقی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور بچ گیا ہے جسے دوسری دائیاں چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ بات بالکل ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بغیر بچے کے واپس جاؤں۔ دوسری سب عورتیں جو بچہ لے کر گئی ہیں وہ سب مجھے طعنے دیں گی، اسی لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیں۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شاید ہمیں اس بچے کے ذریعے ہی خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ حضرت بی بی آمینہ کے گھر گئیں، اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں کہ ایسا خوبصورت اور نورانی بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر حضرت دائی حلیمہ حضرت بی بی آمینہ کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قافلے کی طرف روانہ ہو گئی، اور جب حضرت دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پینے لگے اور بائیں طرف سے بالکل بھی دودھ نہیں پیا، اور پھر بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت رہی کہ وہ صرف دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے اور بائیں طرف کا دودھ اپنے رضائی بھائی یعنی حضرت دائی حلیمہ کے نومولود بیٹے کے پینے کے لیے چھوڑ دیتے۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ اور پھر حضرت دائی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئیں۔ قافلہ روانہ ہوا، اور جیسے ہی حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خچر پر سوار ہوئیں تو ان کا خچر اتنی تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ کمزوری کی وجہ سے بہت دھیرے چلتا تھا اور سب سے پیچھے رہتا تھا۔ حضرت دائی حلیمہ کی ساتھیوں نے جب یہ دیکھا تو پوچھا کہ اے حلیمہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ تو حضرت دائی حلیمہ نے انہیں جواب دیا کہ بے شک یہ وہی خچر ہے، اور خدا کی قسم یہ معاملہ بہت عجیب ہے۔ پھر ان کا قافلہ بنو سعد کی بستی پہنچ گیا، اور ان دنوں یہ علاقہ بہت خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ اور جب ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ نکالا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے، اور 2 ماہ کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے، اور 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف گفتگو کرنے لگے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے مکے کی سرزمین میں خوب بارشیں ہوئی، خوب سرسبز اگا، اور ہر طرف بس خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت بی بی آمینہ کے پاس گئی، کیونکہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت مکے میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کرنے لگی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وبا سے محفوظ رہیں، جس پر حضرت بی بی آمینہ نے اپنی رضامندی دے دی، اور حضرت دائی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے ساتھ گھر لے گئیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر کچھ بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے لیکن آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دائی حلیمہ سے پوچھا کہ امی جان کیا بات ہے، میرے بھائی بہن دن میں نظر نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ اور بہنیں حضرت انیسہ اور حضرت شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، جس پر حضرت دائی حلیمہ نے جواب دیا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ تو یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ جانے کی خواہش کی، تو حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ بھیجنے لگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی جاتے اور واپس آتے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تو ان پر ایک ابر کا ٹکڑا سایہ دیتا، اور جہاں بھی وہ جاتے وہاں کے درخت، پھول، پتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے اور آپ کی تعظیم کے لیے جھک جاتے، پتھر آپ کے پیروں میں موم بن جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چراتے تو وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی چرا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بچے خوف زدہ ہو کر دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور گھبرا کر کہنے لگے کہ امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ سن کر میں دوڑتی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی نظریں آسمان پر تھی، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ پھر جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے تھے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور اس پتھر پر لٹا دیا، پھر انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل کو باہر نکالا جس میں سے انہوں نے ایک کالے دانے جیسا کچھ نکالا اور پھینک دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ کالا دانہ ایک خون کا لتھڑا تھا جو شیطان کا گھر تھا، جہاں سے وہ انسان کو برے برے وسوسے دیتا اور برے خیالات ڈالتا، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نکال کر باہر پھینک دیا۔ پھر ایک بڑے سونے کے تھال میں آب زمزم منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اس میں ڈبو کر دھویا اور واپس جسم مبارک میں لگا دیا اور سینہ بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئی، اور اس واقعے کے بعد حضرت دائی حلیمہ کے شوہر حضرت عبدل بن حارث نے کہا کہ اے حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ پھر حضرت دائی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور حضرت بی بی آمینہ کو سینہ چاک ہونے کا سارا واقعہ سنایا، جس پر حضرت بی بی آمینہ بھی حیران ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر خوب لاڈ کرنے لگی۔ جس وقت حضرت دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آمینہ کے سپرد کیا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال کی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر غمگین ہو کر واپس لوٹ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ کے ساتھ مکہ میں ہی رہنے لگے۔ پیارے مسلمانوں، آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز سے آپ سبھی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو قریب سے جاننے کا موقع مل رہا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو سبھی کے ساتھ شیئر کریے، لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے اور کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 9 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔